تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اساتذہ دارالعلوم میں ایک اہم نام حضرت اقدس مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی شاگردی شاہ صاحب کی میری نظر سے نہیں گزری۔ مجھے ابھی برادر محترم مولانا محمد سفیان قاسمی محتمین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا نور الحسن صاحب راشد کاندھلوی نے دامت برکاتہم نے کل یہاں پر بیان کیا کہ شاہ صاحب نے مظاہر میں پڑھا ہے، اور حضرت اقدس مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے کل مجھ سے براہ راست بیان کیا کہ حضرت مولانا شاہد صاحب سالمپوری نے کسی موقع پر لکھا کہ شاہ صاحب 4 سال تک مظاہر علوم میں رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق کہیں کسی سوانح نگار نے، کسی مقالہ نگار نے شاہ صاحب پر گفتگو یا کام کرنے والی کسی شخصیت نے کبھی کہیں یا نہیں لکھا۔ یہاں میں سمجھتا ہوں اس کی بہترین توجہ ہے کہ جس طرح موجودہ دور کے اندر واٹس ایپ پر اور دوسرے تمام میڈیا کے اوپر شاہ صاحب کی تصاویر وائرل ہیں، وہ ایک بھی تصویر ایسی نہیں ہے کہ جو شاہ صاحب کی حقیقی تصویر ہو۔ یہ تمام تصویریں والد صاحب کی حیات میں آ چکی تھی سامنے، اور ان کی تصدیق کے لیے اس وقت کے محتمم دارالعلوم حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ اور دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی، جنہوں نے اپنی کمسنی میں حضرت اقدس شاہ صاحب کی زیارت کی تھی اور بکثرت کی تھی، اور ان کے منجلے فرزند حضرت مولانا اکبر شاہ صاحب جو حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کے کلاس فیلو ہم درس اور ہم سبق تھے شعبہ فارسی میں، انہوں نے زیارت کی اور انہوں نے تردید کی، فرمایا ان میں سے کوئی بھی تصویر حضرت شاہ صاحب کی نہیں ہے۔ تو موجودہ دور میں جتنی تصاویر ہیں وہ سب کی سب غیر یقینی اور غیر تصدیق شدہ ہیں، اور وہ اس کے اندر ایک شاہ صاحب جو صاحب زلف دراز ہیں مولانا محمد انور شاہ صاحب، وہ ملتان کی شخصیت ہے۔ کسی ظالم نے اس تصویر کو شاہ صاحب کی طرف منسوب کر دیا۔ ہو سکتا ہے مظاہر میں جو شاہ صاحب کی تعلیم علمی کا دور بیان کیا جا رہا ہے وہ کوئی محمد انور شاہ مقامی فرد ہوں، مقامی تلمیذ ہوں، مقامی شاگرد ہوں، مقامی طالب علم ہوں۔ شاہ صاحب کی وہاں پر کوئی تعلیمی سلسلہ کبھی نہیں رہا، نہ کبھی شاہ صاحب نے بیان فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب سے منسوب جو مشہور واقعہ ہے ان کی قوت حفظ کو بیان کرتے ہوئے ان کے مصر کا سفر، ان کے شاگرد رشید شارح بخاری حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری نے واضح صاف لکھا کہ شاہ صاحب کا کوئی سفر مصر کا ہے ہی نہیں، کوئی سفر کیا ہی نہیں۔ تو یہ واقعہ بھی خلاف واقعہ ہے اور اس کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت ضروری تھی اس موقع کی مناسبت سے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن حضرات نے یہاں پر مقالہ نگار تشریف لائے اور انہوں نے شرکت فرمائی، اور جو حضرت صاحب رحمانی صاحب وفات پا گئے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، میں ان کے متعلقین سے تعزیت مسنونہ بھی پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی نائب محتمم صاحب عزیز مولانا شکیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا انتہائی دلدوز اور نہایت ہی غمناک خبر کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت نور اللہ مرقدہ کی ابھی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب حضرات سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ میں سیمینار میں شریک تمام علماء کرام، مہمانان اعظام اور شرکائے سیمینار کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات کی فعال شرکت نے سیمینار کے اس مرحلے کی تکمیل فرمائی۔ اس کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہے۔ اس وقفے میں آپ حضرات یہیں تشریف رکھیں۔ رضاکار طلبہ مختصر ناشتہ اور چائے آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد باضابطہ 10 منٹ کے بعد سیمینار کی آخری نشست کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ اور جانشین اور یہاں پر
یہاں موجود حضرت الاستاذ مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی موجود ہیں. اس خبر سے حضرت بہت نڈھال اور بے حال ہو گئے. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں.